نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ہود کی آیت نمبر 38 پر پہنچے ہوئے ہیں، 38 آیت نمبر 38 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ یعنی کہ نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور جب کبھی ان کے پاس سے اس کی قوم کے کوئی سردار گزرتے اس سے مذاق کرتے تو وہ کہتا، یعنی نوح علیہ السلام جواب دیتے ان کو کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم تم سے مذاق کرتے ہیں جیسا تم مذاق کرتے ہو۔ تو اس آیت کا پیچھے سے بہت مضبوط تعلق ہے۔ پیچھے ابھی تک ہم نے جانا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور ان کو ہدایت دی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور شرک کو چھوڑ دے۔ ان کی قوم میں سے بہت کم لوگ، کہتے ہیں کہ 80 کے قریب لوگ ہی صرف ایمان لائے، باقی سب کافر رہے۔ اور وہ ایک وقت آیا جو پچھلے سبق میں ہم نے جانا کہ ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے غصے سے حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ بس اب بہت ہو چکا، تمہاری یہ جو تبلیغ ہے ایک اللہ کو مانو اور بتوں کو چھوڑ دو، یہ اب ہم سے مزید برداشت نہیں ہوتی، اور تم اب بس کرو۔ اب صرف ہم جس عذاب کا تم ہم کو ڈراتے ہو، جس عذاب سے کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم پر عذاب آئے گا، تو اگر آپ سچے ہیں تو پھر اب وہ عذاب لے آؤ، بس ہمیں اب مزید نہیں سننا ہے۔ تو یہ قوم کا رویہ تھا، اور یہ ہم نے جانا کہ یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ نہیں تھا، جتنے بھی لوگ انبیاء کرام آئے اور ان کا پیغام انہیں ملا، مگر وہ بت پرستی پر اور شرک پر جمے رہے اور انہوں نے حق کا انکار کیا۔ ان کا رویہ ایسا ہی ہوتا رہا کہ وہ بجائے اس کے کہ سمجھتے یا اپنے لیے دعا ہے خیر مانگتے، انہوں نے عذاب کی جلدی مانگی۔ بہرحال اور ان کا نہ صرف یہ تھا بلکہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی بات مت ماننا اور تم اپنے بتوں پر جمے رہنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ بس اب اس قوم کی اللہ کی طرف سے مہلت وہ ختم ہو رہی ہے، اور وہ اب ان میں سے کوئی بھی اب مسلمان نہیں ہوگا، اب ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ تو ان پر عذاب نازل فرما اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ رہنے دے، کیونکہ جو بھی زندہ رہا ان میں سے جو بھی بچ گیا وہ بھی آئندہ کفر و شرک ہی کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی، مگر آپ اب جو ہے مجھ سے اب مزید کسی کے بارے میں آپ سفارش نہ کریں، یعنی کہ ہر کوئی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے، ان کے اپنے گھر میں سے بھی اگر کوئی مشرک ہے تو اب وہ تباہ اور برباد ہوگا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا جو تھا، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، وہ کفر پر ہی رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ بھی کافروں میں شامل رہیں گے اور عذاب ان پر بھی آئے گا۔ تو یہ ہم نے پیچھے کے سبق میں جانا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اب آپ جو ہیں وہ کشتی بنائیں۔ یسنا کا مطلب ہوتا ہے صنعت، ہم اردو میں بولتے ہیں نا، تو کاریگری، یعنی کہ کوئی ایسا کام جس کے لیے انسان کو کاریگری چاہیے، جس کو بنانے کے لیے انسان کو
ایک مخصوص پلاننگ اور علم ہونا چاہیے، اور اس کے پاس اس کو طریقہ آنا چاہیے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اب آپ کشتی بنائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ یسنا، دیکھیں یہ واقعہ تو ماضی کا ہے، گزر چکا ہے، اور یسنا جو ہے یہ مضارع، فعل مضارع ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فعل مضارع سے ہمیں یہ واقعہ بتایا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک منظر کشی کی گئی ہے، یعنی کہ بجائے اس نے کہ یہ بتائے اللہ تعالیٰ کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس کے بجائے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بناتا رہا، یعنی کہ کشتی بنانے میں وقت لگا، کافی وقت تک حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بناتے رہے۔ یہ ماضی کے فعل ماضی کی جگہ فعل مضارع لانے سے یہ فائدہ ہوا ہے۔ عربی زبان میں جب اس کے قوانین کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی تو ہمیشہ کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منظر کشی کر کے بتایا کہ نوح علیہ السلام مصروف رہے کشتی بنانے میں، اور پیچھے ہم نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کشتی بنائی تھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے کشتی بنانی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کشتی کو بنایا۔ اور جو فلک ہے وہ ایک جہاز ہوتا ہے، بحری جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹی سی کشتی نہیں ہوتی۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام بناتے رہے اس فلک کو، یعنی اس جہاز کو، تو کیا ہوا کہ وَكُلَّمَا، تو جب کبھی بھی گزرتے علیہ، نوح علیہ السلام کے قریب سے کوئی گزرتا کافر، ملعن، کوئی سردار، کیونکہ سردار کا ذکر کیوں کیا کہ سرداروں میں بڑی زیادہ اکڑ ہوتی ہے، وہ زیادہ ان کے اندر زیادہ تکبر ہوتا ہے، اور وہی زیادہ مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو جب کوئی بھی سردار گزرتا وہاں سے ان کی قوم سے، سخروا منہ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ بوڑھا آدمی، یہ تو اس کی تو عقل خراب ہو چکی ہے، وہ کشتی بنا رہا ہے، جبکہ خشکی میں کشتی تو نہیں چلتی، ظاہر طوفان کی کوئی نشانی نہیں تھی، پانی کی ضرورت نہیں تھی، تو کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ تو وہ کشتی بنا رہے ہیں تو اس پر مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام ان کو کیا جواب دیتے؟ قال، انہوں نے فرمایا، ان تسخروا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، منا، ہم سے، تم ہم سے مذاق کرتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو، تو فإنا، تو بے شک ہم، نسخر منکم، تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، کما تسخرون، جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں؟ کہ دیکھیں اس قوم پر نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اللہ کی طرف سے بڑا عذاب آنے والا ہے ان پر، اور ان کی اب مہلت پوری ہو چکی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ابھی بھی اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، وہ ابھی بھی اپنی نافرمانی پر اصرار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو کشتی بنائی جا رہی ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے لیے عذاب کی دعوت دے رہے ہیں، عذاب کو اور سخت کرنے کا کام کر رہے ہیں کہ ان کا عذاب اور سخت ہو جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ تم آج ہم پر مذاق اڑا رہے ہو، ہمارا مذاق بنا رہے ہو، تو کل جب تم سمندر کا طوفان آئے گا اور جب تم پانی میں غوطے لگا رہے ہوں گے تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، جیسے کہ تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور اگلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی مزید بات ہے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سوفا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، پس ان قریب، جلد ہی، تعلمون، تم جان لوگے، یہ چونکہ قوم سے مخاطب ہے تو جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب جان لوگے، من کس پر، یاتیہ، آتا ہے، عذاب یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا۔ دیکھیں عذاب، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کسی کو زندگی ختم کرنا، اللہ تعالیٰ
سکون سے اس کے بستر پہ بھی اس کو موت دے سکتا ہے، رات کو سونے میں نیند میں بھی موت دے سکتا ہے، لیکن اس طرح کے حالات سے موت دینا کہ وہ پانی میں سمندر کا طوفان بڑھتا جا رہا ہوگا، پانی بڑھتا جا رہا ہوگا اور وہ اپنی بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پھر پانی کے اندر غوطے لگا رہے ہوں گے اور اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو یہ سارے اس میں منظر کشی ہے کہ یہ بہت ہی رسوا کن عذاب تھا ان کا۔ ایک تکبر جو ان کے اندر تھا ان کو ذلیل کر کے مارا گیا کہ وہ بے بس ہو جائیں گے۔ کسی انسان کے دل میں تکبر ہوتا ہے اور وہ موت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ بے بس محسوس کرتا ہے، تو یہ ایک طرح کی رسوائی ہے۔ وَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مقیم، اور تم پر اترے گا عذاب مقیم۔ مقیم کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنے والا، یعنی کہ وہ عذاب ایسا ہوگا کہ بس اب عذاب آیا تو یہ نہیں کہ اب عذاب سے اب ان کی جان چھوٹ جائے گی، یہ ان کا عذاب اب ہمیشہ کے لیے ہوگا، ان کے مرنے کے بعد بھی یہ عذاب ان سے نہیں ہٹے گا، تو عذاب مقیم کہا گیا۔ ابھی تو تم عذاب سے یعنی کہ اس رسوائی کے ساتھ موت تمہیں آئے گی، پانی میں تم غوطے لگا رہے ہوگے، اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور پھر آخرت میں تمہیں جہنم کا عذاب ملے گا جو کہ ہمیشہ رہے گا۔ حتی اذا جاء امرنا فارت النور قلنا حملوا فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حتی یعنی کہ اس وقت تک، یعنی یہ جو بات اوپر بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے یہ گزرتے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے اور یہ مذاق اڑاتے، تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ یہاں تک کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی نوح علیہ السلام کو، جب آ جائے گا امرنا، یہاں پر امرنا سے مطلب عذاب ہے کہ اللہ کا حکم، یعنی کہ اللہ کا عذاب کا فیصلہ جب پورا ہو جائے گا، جب عذاب آنے لگے گا، تو یہاں پر پھر ایک نشانی بتائی کہ وہ اور یعنی یہ حالیہ واو جو ہے یہ حالیہ ہے، یعنی حال ہو جائے گا، یہ حال ہوگا جب کہ فارت تنور، کہ تنور ابل پڑے گا۔ فارا جو ہے جیسے فوارہ ہم کہتے ہیں اردو میں، کہ ابل کے جوش کے ساتھ پانی نکلے گا، تو جب یہ حال ہو جائے گا، تنور ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں روٹی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آگ جس میں کھانا بنایا جاتا ہے، روٹی پکائی جاتی ہے، تو وہ پانی کی جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب پانی زمین سے آسمان سے ہر طرف سے برسے گا تو جس تندور میں روٹی پکتی ہے وہاں پر سے بھی آگ کے بجائے وہاں پر پانی ابلنے لگ جائے گا، تو پھر فارت تنور، تو یہ نشانی ہوگی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ اس وقت ان کو کیا کرنا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمل فیہا، کہ اب اس کشتی میں سوار ہونا ہے۔ دیکھیے فارت تنور کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نشانی دی گئی کیونکہ ان کو اب کشتی بن جانے کے بعد سب کو سوار کرنا تھا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا تھا، تو اس کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، تو یہ نشانی تھی کہ جب آپ کے اس تنور میں سے پانی ابلنے لگے تو پھر آپ سب کو سوار کر لیں کشتی میں۔ لیکن دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ زمین سے ہر طرف پانی ابلنے لگا، جیسے ایک فوارے ہوتے ہیں، اسی طرح زمین میں ہر طرف سے پانی ابلنے لگا، تو یہ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ساری زمین پانی کا چشمہ بن گئی اور پانی ابلنے لگا، تو یہ دو معنی کیے گئے، لیکن جو پہلے معنی میں زیادہ حکمت نظر آتی ہے، کیونکہ دیکھیے جیسے ساری ہر طرف سے پانی ابلنے لگے گا تو پھر تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی مشکل ہوتا کہ لوگوں کو سوار کرتے کشتی میں، تو یہ زیادہ تر جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نشانی دی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ کے جو تنور سے جب پانی ابلنے لگے تو اس وقت آپ لوگوں کو سوار کر لیجئے، اور کیسے سوار کریں؟ من کل زوجین اثنین وأهلک الا من سبق علیہ القول۔ تو یہ سورہ قمر میں بھی اس کو
اس بات کا ذکر ہے کہ پانی کس طرح سے نکلا، تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر. تو اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں، تو بدلہ لے. یہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا بدلہ لینے کے لیے کہ اب قوم جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ قوم نہیں سدھرے گی، اب یہ ایمان نہیں لائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اللہ اب میں ان لوگوں سے مغلوب ہو چکا ہوں، تو اب تو ان سے بدلہ لے. اور جو دیکھیں بدلہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو تباہی کرنا تھا تو وہ اسی وقت سارے لوگوں کو ایک ساتھ ان کی روح نکل جاتی، لیکن نہیں، یہ بدلہ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. جس رسوائی سے ان کو سامنا کرنا پڑا جب طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور ان کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی ہوگی، وہ اپنی جان اور مال بچانے کی کوشش کرتے رہے ہوں گے اور آخر کار وہ پانی میں غوطے لگا لگا کر مر جائیں گے. تو یہ سارا کیا تھا؟ یہ ایک بدلہ تھا. کس چیز کا بدلہ تھا؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے اتنے عرصے تک زیادتی کی اور ان کی خیر خواہی کے بدلے میں ان کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا. تو پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا، اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا تو تمام پانی مل کر ایک ہو گیا یہاں اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا. یعنی اب اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا عذاب کا، اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ ان سے انتقام لیا گیا اس وقت. تو اب ہم آیت کے اگلے ٹکڑے پر چلتے ہیں. احمل فیہا من کل زوجین. من کلن اصل میں یہاں پر من کلی ہونا چاہیے، مضاف الیہ کلن جو ہے یہ مضاف الیہ من کلن، تو مضاف الیہ پر تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، جب تنوین آئی اس کا مطلب ہے عربی کے قانون کے مطابق یہ نہیں ہے، تو یہاں پر من کلی کے بجائے من کلین آیا تو یہ بات پتہ چلتی کہ یہاں پر کچھ محذوف ہے، کوئی لفظ محذوف ہے. تو یہاں پر اصل میں کیا ہے کہ من کلی نوعن تحتاج الیہ، یعنی کہ جانوروں میں سے جن جانوروں کی ضرورت پڑے گی اب انسانوں کو، جن کو بچایا جا رہا تھا، تو اب ان کے جوڑوں کو، جن کی نسل اب باقی رہنی تھی، ان جانوروں کے جوڑوں کو یعنی نر اور مادہ کو اس میں کشتی میں سوار کیا گیا. ٹھیک ہے، اور وَأَهْلَكَ، اور کیا آپ کے گھر والے. اب اہل کا لفظ جو ہے وہ صرف گھر والوں کے لیے نہیں ہوتا، عام طور پر جو انبیاء کرام کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو بھی اہل کہتے ہیں ان کا. تو آپ کے اہل کو الا من سبقا، لیکن آپ کے گھر والوں میں سے الا مگر وہ نہیں، وہ کشتی میں نہیں جائیں گے. کون؟ من سبقا، جن کے بارے میں گزر چکا علیہ القول، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ آپ نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا مراد ہے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ تباہ ہوں گے. تو ان کے علاوہ ومن آمنا، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی ایمان لائے آپ کے ساتھ، ان سب کو جو ہے اب آپ کشتی میں سوار کر لیں. تو اب من آمنا میں کتنے لوگ تھے؟ تقریباً مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً 80 کے قریب سارے لوگ مل کے ہوئے تھے جو ایمان لائے تھے، اور کچھ اور بھی اقوال ہے اس کے بارے میں، لیکن قرآن اور حدیث میں ان کی تعداد ہمیں نہیں بتائی گئی. بس یہ ہے کہ بہت کم لوگ جو تھے وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے جو ایمان لائے تھے. اس میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے بڑے، سام، حام اور یافس، وہ سوار تھے، اور جو کافر بیٹا تھا کنعان، اس کا نام کنعان تھا، وہ
وہ ڈوب گیا، وہ سوار نہیں ہوا. اور ان چاروں کی بیویاں، اس کی بیوی جو بیٹا کافر تھا اس کی بیوی بھی مسلمان تھی، تو وہ بھی کشتی میں سوار ہوئی، اور باقی 72 اور مرد اور عورتیں جو مسلمان ہوئے تھے وہ سوار ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وما آمن معہ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم میں سے ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، کم لوگ، الا قلیل، بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے. پھر اگلی آیت ہے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا. اس نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے. ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب جو ہے یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں پر پہلی بات، یہاں کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونا. تو ہمیں بھی ہر اچھے کام کے لیے بسم اللہ کہہ کر شروع کرنا ہے. تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے نام لے کر اس میں داخل ہو جاؤ. اب ارکبوا فیہا، دیکھیں کشتی میں فیہا یعنی اس کشتی کے اندر. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ارکبوا علیہا، کیونکہ کشتی کے اوپر سوار ہونا اگر اس کا مطلب ہوتا ارکبوا علیہا، اس کے بجائے لفظ ہے ارکبوا فیہا، یعنی اس کے اندر داخل ہو جاؤ. تو اس سے جو ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ کشتی جو تھی وہ صرف ایک میدان کی طرح، ایک تختہ کی طرح نہیں تھی کہ سارے لوگ اس پہ بس چڑھ گئے، بلکہ اس کشتی کو اچھی طرح بنایا گیا تھا، جس میں کہ ایک طرح سے کمرے کی طرح بنے ہوئے تھے کہ داخل ہو سکتے تھے لوگ اور اس میں بیٹھا جا سکتا تھا اندر. ایک کشتی جو تھی، یہ جہاز جو تھا، وہ اچھی پلاننگ کے ساتھ بہت عمدہ طریقے سے بنی ہوئی تھی، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کب تک یہ طوفان میں چلتی رہی یہ کشتی. تو اس دوران اور موجیں اتنی زیادہ، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موجیں جو تھی وہ پہاڑوں کی طرح، جو اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ پہاڑوں کی طرح اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی تھی پانی کی. تو اس وجہ سے اس کشتی کو اس طرح سے بنایا گیا جیسے کہ بند کمروں میں لوگ ہیں، اس طرح سے بنایا گیا. یہ ارکبوا فیہا سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ارکبوا علیہا سے ہوتا کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ نہیں نظر آتا، ہمیں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ کشتی اچھی طرح سے چھت بھی تھی اس کی اور بند کشتی یا کمرے تھے اس میں. پھر مجریہا، دیکھیے مجریہا جو ہے اصل میں مجرا، میم جیم را اور بغیر نقطوں والی یا، اس طرح سے مجرا لکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بجائے اس کو مجرے لکھا گیا ہے. تو اس طرح لکھنے کو امالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. امالہ کیا گیا ہے. اور اس میں جو آخر میں جو یا بغیر نقطے والی یا جو کہ را پر زبر تھی، اور یا نقطے والی بغیر نقطے والی ایک الف کی طرح پڑھی جاتی ہے، تو مجرا پڑھا جاتا. اس کے بجائے یہاں پر یا اور زبر کو زیر کی طرح کر دیا گیا، مجریہا، ٹھیک ہے. تو یہ خاص طریقہ ہے جو اس لفظ کو اس طرح سے لکھا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے چلنا ہے، یعنی کشتی جو چلے گی یہ اللہ کے اذن سے چلے گی. ومرساہا، مرسا جو ہے پہنچنے کی جگہ، ٹھیک ہے. تو یہ مرسا اور مجرے، یہ مصدر میمی کہتے ہیں ان کو. مصدر میمی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کوئی کام ہونے کی جگہ یا وقت کا معنی جس میں پایا جاتا ہے، یا یہ میم سے شروع ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کہاں ہوا اور کس وقت ہوا، ٹھیک ہے. تو مرساہا، جہاں پر جس وقت اور جس جگہ پر اس کشتی کو رکنا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگا، اور اللہ کے اذن سے یہ کشتی چلتی رہے گی. ان ربی غفور رحیم، بے شک ربی میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اس نے یہاں پر یہ
ایک طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مسلمانوں، جو ان کے مسلمان ہوئے تھے، جن کے لوگ جو ایمان لائے تھے، ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے یہ نہیں کہ تم بالکل پاک صاف ہو، تمہارے اندر گناہ اور غلطیاں تمہارے اندر نہیں ہے، لیکن چونکہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور مومنوں کے گناہ اور چھوٹی غلطیاں معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم پر یہ فضل کیا ہے کہ تمہاری کچھ گناہوں کی وجہ باوجود اور تمہاری غلطیوں کی وجہ باوجود اللہ نے تم پر یہ رحم کیا کہ اس کشتی میں تمہیں سوار کیا گیا اور تمہاری جان کو بچایا گیا۔ یہ اشارہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ یہ وَهِيَ تَجْرِي، یہ کشتی یا یہ جہاز چل رہا تھا، بِهِمْ ان کو لے کر، فی موجن کالجبال، کہ موجیں جو تھیں وہ پہاڑ کے مانند اٹھ رہی تھی، اور اس کے درمیان جو ہے وہ یہ کشتی چل رہی تھی۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے دعا، ایکچولی یہ دعا ہے، جب انسان کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھ سکتا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں دعائیں سکھائی گئی ہیں کشتی پر یا کسی سواری پر سوار ہونے کے لیے۔ ایک جو ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 28 اور 29 میں ہے، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور پھر رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ سورہ مومنین میں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ زخرف آیت نمبر 13 اور 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری دعا سکھائی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ جس نے ہم اسے ہمارے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس دعا میں بھی ہمیں سفر پر جانے کے لیے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں جب سواری پر ہم سوار ہوتے ہیں، تو کیونکہ ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، تو یہ جو سواری ہمیں لے کے جا رہی ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی توکل کر کے یہ ہمیں اپنی حفاظت کے ساتھ ہمیں جہاں جانا ہے وہاں پر یہ لے جائے گی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں جو دعا سکھائی گئی ہے، اس میں بسم اللہ ملکی، یہ تو حدیث کا ٹکڑا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سورہ زمر کی آیت پڑھی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو اس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں نے جیسی عظمت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ تو ان ساری دعاؤں سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سارے اسباب بھی ہو، بہترین سے بہترین سواری بھی ہو، لیکن اگر وہ کہیں پہنچتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ کے اذن سے پہنچتا ہے۔ اور جب انسان کا اس حد تک مضبوط عقیدہ ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابنہ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ تو اب یہ کشتی چل رہی تھی جس وقت، اس وقت
اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا منظر کشی کیے کہ وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، دیکھیے پیار جو ہے، باپ کا پیار تو ظاہری بات ہے انبیاء کرام کے دل میں بھی ہوتا ہے، جبکہ انبیاء کرام کی جو ہستی ہوتی ہے وہ بڑی شفیق ہوتی ہے، تو ان کے اپنے بیٹے کو اس طرح سے، کافر بیٹا جو تھا اس کو جب دیکھا کہ وہ ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، وہ سوار نہیں ہو رہا، تو جو باپ کی شفقت ہوتی ہے اس کے بنا پر وہ پکار اٹھے کہ اے میرے بیٹے چھوٹے، یا بنیا کا مطلب ہوتا ہے میرے چھوٹے بیٹے، یہ پیار کا انداز ہوتا ہے، یہ میرے پیارے بیٹے، یہ میرے چھوٹے بیٹے، اور کب سوار ہو جا معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، تو ان کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ تو اس بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ان قریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافر جو ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، وہ صرف دنیا کے اسباب پر ہی خوش ہوتا ہے، اور ساری اس کی توکل جو ہوتی ہے وہ دنیا کے اسباب پر ہوتی ہے۔ اب اس قدر طوفان اٹھ رہا تھا، موجیں اتنی بڑی بڑی آ رہی تھی، لیکن اس نے کیا سوچا کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مگر اس وقت بھی وہ ایمان نہ لایا۔ قال لا عاصم اليوم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن عاصم کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج اللہ کا فیصلہ، عذاب کا فیصلہ آ چکا ہے، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، مگر صرف وہ بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرما لے۔ تو اس دوران کیا ہوا؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے تو ایک بڑی موج آئی اور ان کے درمیان حائل ہو گئی، اور وہ بیٹا جو تھا وہ غرق ہو گیا۔ دیکھیے اس آیت میں ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کتنے بھی اسباب ہو، انسان کا توکل جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے، مگر چونکہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ اپنے اسباب سے زیادہ اوپر نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خاندان جو ہے انسان کا رشتے جو ہے وہ ایمان سے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن جب ایک نسبی رشتہ بھی، جب کفر، ایک کافر ہے ایک مومن ہے، تو پھر وہ رشتہ بھی مضبوط نہیں رہتا۔ اور تیسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بری صحبت میں، جب انسان بری صحبت میں رہتا ہے تو وہ اسے تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ان کا ظاہر انبیاء کے، نبی کے گھر میں پلا یہ بچہ، یہ بیٹا، لیکن اس نے بری صحبت اختیار کی اور وہ کافروں میں شامل ہوا اور وہ بچ نہ سکا۔ اور دوسرا یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ جو بات ہے کہ قال لا عاصم اليوم، تو عاصم جو ہے یعنی کہ آج کوئی بھی بچاؤ کرنے والا نہیں، یعنی بچانے والا آج کوئی بھی نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ کا جو عذاب کا فیصلہ آ چکا اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحمہ۔ اب من رحمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں یہ معنی کیا گیا ہے، ایک تو کہ جو رحم کرے، یعنی کہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ کا عذاب سے بچانے والا کوئی اور نہیں ہے مگر صرف اللہ ہی ہے، جب اگر وہ رحم کرے تبھی کوئی انسان بچ سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کا جب کوئی بھی مددگار نہیں رہتا، کوئی اسباب کرنے والا نہیں ہوتا، اور برا وقت آ جاتا ہے، تو پھر اس برے وقت میں بھی اگر اللہ چاہے تو وہ رحم کر سکتا ہے، وہ بچا سکتا ہے۔ باقی انسان کے اسباب اور انسان کے دنیا میں جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، پھر کوئی چیز بھی اب حائل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز ہمارے کام نہیں آ سکتی۔ پھر وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقودی الامر واستوت علی الجودی۔ تو جب جن کو مرنا تھا، جن کو ڈوبنا تھا، سب ڈوب چکے،
سوائے جو لوگ کشتی میں تھے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا؟ زمین سے کہا اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو. تو یہ بلع ابلعی جو ہے، یہ لفظ بلع یبلعو کا مطلب ہوتا ہے نگلنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو نگل جانا. تو اب نگلنا کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر منہ میں نوالا ہے انسان کا، جب وہ نگلتا ہے تو پورا کا پورا نوالا نگل لیتا ہے، یا کوئی جانور کسی چیز کو نگل جاتا ہے. تو یہاں پر اس سے اشارہ ملتا ہے کہ زمین کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب خشک ہو جا، اب جو پانی طوفان سے پانی جو آیا ہے تو وہ ایک دم سے زمین سے کہا گیا کہ اب ایک دم سارا پانی زمین نے نگل لیا. یعنی یہ نہیں تھا کہ دیکھیں اتنا سارا پانی اگر آیا کہ سمندر کے یعنی کہ پہاڑ کی طرح موجیں تھی کہ پہاڑ کے اوپر بھی کوئی نہیں بچ سکا، تو کس حد تک پانی زمین پر ہوگا. تو وہ پانی سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ کئی سالوں میں پانی وہ زمین میں جاتا، اس کے بجائے زمین نے اس سارے پانی کو اپنے اندر نگل لیا. اور آسمان کو کیا حکم ہوا؟ یا سماؤ اقلعی وغید الماؤ، تو آسمان سے کیا کہا گیا کہ تھم جا، اب بس. تو ایک دم سے آسمان سے پانی آنا رک گیا، بارش رک گئی، اور زمین نے سارا پانی ایک دم سے اپنے اندر سمیٹ لیا، اور زمین کا پانی سارا اتر گیا جو طوفان سے آیا تھا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور جو کشتی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ جو جودی پہاڑ کے اوپر جا کے رک گئی. تو دیکھیں یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے یہ عراق اور ترکی کے درمیانی علاقے میں، جسے کردستان کہتے ہیں، وہاں پر ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو تورات میں اشارہ ملتا ہے کہ نوح کی کشتی کہاں ٹھہری تھی، تو یہ جگہ بتائی جاتی ہے ارارات میں. تو ارارات جو ہے وہ ارمینیا کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے، اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے. اور چند سالوں پہلے مغربی سیاحوں نے اس پہاڑ پر ایک کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختے بھی دریافت کیے ہیں. لیکن اب یہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نوح علیہ السلام ہی کی کشتی کے تختے ہیں یا کسی اور کشتی کے تختے ہیں، لیکن وہاں پر پائے گئے ہیں یہ نشانات. کیونکہ قوم نوح جو تھی وہ دجلہ اور فرات کی وادی ہی میں آباد تھی، یعنی جو عراق کے نام سے آج مشہور ہے جو علاقہ، وہیں پر یہ قوم تھی. تو وہیں اسی تقریباً وہیں پر یہ کشتی کے اثرات ملے. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے ہی باقیات ہیں. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جب یہ سب کچھ ہو گیا اور جب سارے کافر غرق ہو گئے تو کہا گیا کہ دوری ہو. بہت کا مطلب ہوتا ہے لعنت ہونا، کسی قوم پر لعنت ہونا، کسی رحمت سے دور ہو جانا. تو ظاہری بات ہے کہ جو قوم اس طرح سے عذاب کے ساتھ مری ہو اس کے اوپر اب آخرت میں بھی اللہ کی رحمت نہیں ہے. تو کہہ دیا گیا کہ یہ ظالم قوم کے لیے اب دوری ہے، اس پر لعنت ہے، ہلاکت ہے اس کی. اب ان کو ظالم کیوں کہا گیا؟ دیکھیں جو بھی اللہ کے نافرمان ہوتا ہے وہ ظالم ہی ہوتا ہے. شرک جو ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم العظیم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور اللہ ہی ہمارا مدبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور اسی کے پاس ہمیں پلٹنا ہے. تو جب یہ سب کچھ ہے تو پھر ہم اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا جو حق ہے وہ حق نہ دینا، اور جس چیز پہ اسے جہاں جو مقام جس چیز کا ہوتا ہے اس مقام سے اس کو ہٹا دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام وہ ہے کہ انسان اس کا فرما بردار اور اس کا بندہ بن کے رہے. تو جو ظالم قوم جو ہوتی ہے، جو شرک کرتی ہے، جو کفر پہ مرتی ہے، وہ ہمیشہ ظالم ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بنا رہے ہوتے ہیں. پھر وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.
اب دیکھیں نوح علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو بچایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اب نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ اللہ میرے اس کافر بیٹے کو بچا لے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ یہ تو میرے اہل میں سے تھا، یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں پسند فرمایا۔ یعنی جب نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا اللہ کہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، تو یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نوح علیہ السلام سے کہا کہ یا نوح یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انسان جو مسلمان ہوتا ہے وہ کافر کا دوست نہیں ہو سکتا، اور جب کافر اور مسلمان کے اندر جو نسب کے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی باقی نہیں رہتے، اور آخرت میں بھی وہ باقی نہیں رہیں گے۔ انسانوں کے درمیان جو رشتے باقی رہیں گے وہ ایمان کی بنیاد پر جو رشتے ہوں گے وہی باقی رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، دیکھیے اس کا ترجمہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو تمہارا بیٹا تھا یہ نیک اعمال نہیں کرتا تھا، یعنی نیک نہیں تھا، یہ بد کردار تھا، یہ کافر تھا۔ لیکن اس کا دوسرا معنی یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ہود امیر ہے، انہو میں ہود امیر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس کہنے کی طرف جاری ہے، جب انہوں نے فرمایا یا اللہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی کہ یہ آپ کا یہ کہنا جو ہے وہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی جب فرمایا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو اللہ بچائے گا، تو اللہ نے فرمایا تھا اللہ من سبق علیہ القول، یعنی کہ آپ کے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا کہ وہ نہیں بچیں گے، اور اس میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا تھا یہ، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اور کفر پر اڑے رہے ہیں وہ ظالم ہے، اور جب میں نے فیصلہ کر لیا، جب میں فیصلہ کر لوں گا عذاب کا، تو پھر مجھے ان کے بارے میں ان ظالموں میں سے کسی کے بارے میں مجھ سے اب ان کو بچانے کا سوال نہ کرنا۔ یہ باتیں نوح علیہ السلام سے کہہ دی گئی تھی، پچھلی آیت میں ہم نے ان کو پڑھا تھا، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور گھر والوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو بچایا جائے گا، لیکن جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا، تو گویا کہ ان ساری باتوں کے باوجود جب نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا اللہ یہ میرا گھر کا فرد ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ آپ کا سوال کرنا مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ بعض اوقات انسان اپنی اولاد کے لیے بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے اولاد کی خوشی کے لیے، جس میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ اس سے ناراض ہوگا، تو ہم وہ کام صرف بچوں کی خوشی کے لیے کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، جنہوں نے 950 سال اللہ کے دین کی خدمت کی اور کافروں کو سمجھایا، اللہ کا دین پہنچایا، اب اتنے بڑی دین کی خدمت کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے جب یہ کہا کہ میرے گھر والوں کو بچا دے، میرے گھر والے کو بچا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا کہ نہیں، یہ آپ کے بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے آگے ہمیں کسی اور کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، کسی اور کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے نوح مجھ سے اب تو ایسا کوئی سوال نہ کرنا جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی مشکل یہ آتی ہے کہ
اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ایسا سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے، کیونکہ جب انسان سوال کرتا ہے تو اسی وقت سوال کرتا ہے جب اسے کسی بات کا علم نہیں ہوتا ہے، تو جاننے کے لیے سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ سوال کرنا یہ اس کے دو معنی ہے عربی میں. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو علم نہیں ہے اور انسان اس علم جاننے کے لیے اپنے استاد سے سوال کرتا ہے. دوسرا، جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو جب وہ مانگتا ہے اس کو بھی سوال کے لیے سوال کہا جاتا ہے. جب انسان کچھ مانگتا ہے تو یہاں پر مانگنے کے معنی میں ہے کہ مجھ سے تو ایسی کوئی دعا نہ مانگنا جو تجھے علم نہیں ہے، یعنی کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اور تجھ پر اللہ ناراض ہو. اس میں ہمارے لیے کچھ سبق ہے. ہمارے لیے یہ سبق ہے، جب انسان اللہ سے دعا مانگے، کوئی چیز مانگے اپنے لیے، تو اچھے اسے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ سے کوئی ایسا سوال نہ کر لیں جس سے اللہ ناراض ہم سے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات انسان اپنی خواہشات اس کے دل میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی خواہش کو پوری ہونے کی دعا کرتا ہے جو کہ ظاہری طور پر اللہ کی ناراضگی کا کام ہوتا ہے. تو انسان ایسی دعا کبھی نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو. ایسی دعا مانگنا بھی اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. پھر فلا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اللہ تعالیٰ نے مزید ایک طرح سے تنبیہ فرما دی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے. تو یہ جہالت کا کام ہے کہ انسان ایسی دعا مانگے جو کہ جسے اللہ نہ پسند کرتا ہو. کسی گناہ کی خواہش کو پورے کرنے کے لیے انسان اللہ سے دعا نہ مانگے، یا کوئی ایسی دعا نہ مانگے جس سے ظاہری طور پر اسے پتا ہو کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہو سکتا ہے. اور دوسرا دیکھیں، سوال بھی اگر دین کے بارے میں سوال کرنے میں بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سوالات ایسے نہ کرے، جہالت پر مبنی سوالات نہ کرے، جو غیر مناسب سوالات، جو ہماری شریعت کے اندر کوئی غیر مناسب بات ہو، اس کا سوال نہیں کرنا چاہیے. اب نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اب یہاں پر نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، اللہ کی پناہ طلب کی. کس بات سے؟ کہ کوئی ایسا سوال کرے جو کہ اللہ کے علم اور اللہ کے حکمت کے خلاف ہو، جس کا انسان کو اس کی حکمت نہیں معلوم ہے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، انسان عام طور پر سوچتا ہے کہ گھر والے ہیں، میری اولاد ہے، میری فیملی ہے، تو فیملی کے ساتھ مجھے اچھا ہونا ہے، مجھے اس سے پیار ہے. اللہ تعالیٰ پیار ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں. لیکن پھر اس کے مقابلے میں دوسری جگہ ہمیں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جب ایمان کا معاملہ ہے تو پھر ہماری فیملی، ہمارے رشتوں میں سے، ہمارے نسبی تعلقات میں بھی کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے اہل نہیں ہو سکتے. دیکھیں، ہماری شریعت میں جو انسان مرتا ہے اس کی وراثت بھی، ورثے میں بھی اگر باپ مرا، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے یا اپوزٹ ہے، تو ایک مسلمان عام طور پر تو نسب کے لحاظ سے وراثت وارث بنتے، لیکن جب کفر کا معاملہ ہے تو پھر کافر باپ مسلمان بیٹے کا اور مسلمان بیٹا کافر باپ کا یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. نوح علیہ السلام نے فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ کہ یا اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو اگر تو مجھے بخشے گا نہیں، مجھ پر رحم نہیں کرے گا، تو میں تو پھر خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا. دیکھیں، ہم لوگ بہت بے باک ہوتے ہیں. ہم لوگ تھوڑا سا ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں عاجزی سیکھنا ہے انبیاء کرام کے طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہمیں توفیق ملی، ہم اگر اچھے بھی ہیں، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی وہ بھی اللہ کا ہی احسان ہے ہم پر. تو ہمیں کبھی بھی اس چیز کا تکبر یا بڑائی ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے کہ میں تو نیک ہوں
تو میں اللہ سے میرا خاص تعلق ہے، میں اللہ سے جو چاہوں مانگ لوں، یا میں میری ہر دعا کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ پر لازم ہے، کیونکہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. ایسا انسان کبھی نہ سوچے. اچھا، یہاں پر ایک اور حکمت ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا کہ یا اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، بلکہ کیا کہا، تو مجھے بچانا کہ میں ایسا سوال تجھ سے کروں. ٹھیک ہے، یہ دعا مانگی. تو گویا اس سے ہمیں اشارہ کیا ملتا ہے کہ انسان کوئی گناہ میں پڑا ہوا ہے، اگر وہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اللہ سے گناہ کی معافی طلب کرے، اور آئندہ کے لیے کیا دعا مانگے، بجائے اس کے کہ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کے بجائے کیا کہے، یا اللہ تو مجھے بچانا کہ میں کبھی ایسا گناہ دوبارہ کروں. کیونکہ دیکھیں انسان کو نیک بننے کے لیے بھی اللہ کی توفیق چاہیے ہوتی ہے، نیکی کے کام کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے بھی اللہ ہی کی توفیق سے وہ کر سکتا ہے. اس لیے کبھی اپنی ذات پر وعدہ نہ کرے اللہ سے کہ میں اللہ یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، بلکہ یہ دعا کرے، ماضی کے لیے دعا سے استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے تو محفوظ رکھنا کہ میں دوبارہ اس گناہ میں پڑوں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. یہاں پر دیکھیے ہمیں قرآن میں دوسری جگہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے ان کا جو اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کے طریقے پر چلے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری قوم کو چھوڑ دیا تھا. ظاہر قوم میں رشتہ دار بھی ہوں گے، جہاں پر انسان پیدا ہوتا ہے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو چھوڑا تھا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا تھا. اور یہ ہمیں قرآن میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں پتہ چلتا ہے کہ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. دیکھیں یہاں پر ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اور اچھی پیروی ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں. ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوگی. تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے تعلقات اپنے رشتہ داروں میں ہو چاہے یا اپنے تعلقات دوست احباب میں ہو، انسان اس بات کا خیال رکھے کہ مسلمان ہی مسلمان کا ولی اور دوست ہو سکتا ہے، اور کافر جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے انسان کا دلی دوست یا اس کا ولی اور اس کی محبت کا منبع نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انسان کو پھر گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کے گھر میں پیدا ہوا لیکن اس کا انجام کافروں کے ساتھ ہوا. ایک نبی کے گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی، لیکن وہ شخص اب ان برکتوں سے محروم رہا اور اس کا انجام کافروں کے ساتھ ہوا. تو یہ ہمیں اپنے رشتہ داروں دوست احباب میں ہمیں یہ خیال رکھنے کا ہے کہ ایمان کا رشتہ جو ہے وہ سب رشتوں سے مضبوط ہے. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر میں بھی یہ نمونہ ملتا ہے کہ جنگ بدر میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں دونوں طرف رشتہ دار بھی تھے. ایک بھائی مومنوں کے ساتھ تھا تو دوسرا بھائی کافروں کے ساتھ تھا. کوئی بیٹا مسلمانوں کے ساتھ تھا تو باپ کافروں میں تھا، اور انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی، اپنے رشتہ داروں پر اپنی تلواریں اٹھائی تھی اور اللہ کے لیے انہوں نے یہ جہاد کیا تھا. تو انسان کو اپنی صحبت کا خیال رکھنا چاہیے.